بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی آشرم سے اس بازار تک۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رانی کا سب سے پہلا عارضی خامند اس آشرم کا انچارج تھا جو پنڈت تھا، یعنی ہندوؤں کا مذہبی پیشوا۔ یہ تھا وہ پنڈت جو دعویٰ کرتا تھا کہ آشرم میں بیوہ عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو مذہب کے رنگ میں اتنا زیادہ رنگ دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے تعلق توڑ لیتی ہیں اور ان کے من سکھی ہو جاتے ہیں۔ رانی نے بتایا کہ اس مذہبی پیشوا کی آشرم میں یہ پوزیشن تھی جیسے آشرم کی تمام نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں اس کی بیویاں ہوں۔ اس کے بعد باقی 2 پنڈتوں کی باری آتی۔ یہی پنڈت ان بیوگان کو صحیح مندر میں پرارتھنا عبادت کروایا کرتے تھے۔ اگر میرا موضوع سخن صرف آشرم ہوتا تو میں آپ کو بڑی ہی شرمناک، افسوسناک اور جذبات میں زلزلے برپا کر دینے والی باتیں سناتا۔ میں ایک واردات کی تفتیشی کہانی سنا رہا ہوں، اس لیے اسی پر اپنی توجہ مرکوز رکھوں گا۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ بیوہ عورتوں کو صرف آشرموں میں ہی داخل نہیں کیا جاتا، بلکہ دریائے گنگا کے کنارے ہندوؤں کے جو مقدس مقامات ہیں، بعض والدین اپنی بیٹیوں کو ان مقامات کے مندروں میں چھوڑ آتے ہیں۔ ان میں بنارس خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہاں سب سے زیادہ بیوہ عورتیں رکھی جاتی ہیں۔ ان کے لیے الگ ایک بہت کشادہ کمرہ ہے۔ یہ بیچاری قسمت کی ماری وہاں گھونگھٹ نکالے بیٹھی رہتی ہیں اور پھر لنگر سے کھانے لے کر کھاتی اور سو جاتی ہیں، لیکن وہ کم سوتی ہیں۔ یہ ان کی قسمت ہے جو بڑی گہری نیند سو گئی ہے۔ ان بیوگان کے ساتھ بھی وہاں کے پنڈت یہی سلوک کرتے ہیں جو میں اس آشرم کا بیان کر رہا ہوں۔ پنڈت جوان عورتوں سے عصمت فروشی بھی کرواتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ رانی نے بتایا کہ چند ہی دنوں بعد اسے ایک کمرے میں بھیجا گیا جس میں پلنگ پڑا ہوا تھا اور اس پلنگ پر ایک تماش بین گاہک بیٹھا ہوا تھا۔ رانی کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس رات سے رانی کی حیثیت آشرم کی دوسری لڑکیوں کی طرح طوائف جیسی ہو گئی۔ اگلے چند دنوں میں اسے ایسے 4 اور گاہکوں کے حوالے کیا گیا، لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا گیا۔ آشرم کی وہ ملازم عورت جس نے پہلے روز کہا تھا کہ یہاں ایک سے ایک اچھا خامن ملے گا لیکن مستقل خامن نہیں مل سکتا، رانی کی ہمدرد بن گئی تھی۔ اس نے ایک روز رانی سے کہا کہ تمہیں عصمت فروش بنا دیا گیا ہے لیکن اس کی تمہیں اجرت نہیں ملتی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسی جگہ پہنچا سکتی ہوں جہاں تم شہزادیوں کی طرح رہو گی اور تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ عورت رانی کو وہاں سے بھگا کر اجمیری گیٹ پہنچانا چاہتی تھی، اور ظاہر ہے اس کا رابطہ وہاں کے عصمت فروشوں یا بردہ فروشوں کے ساتھ ہوگا اور ان سے اس عورت نے رانی کی قیمت وصول کرنی تھی۔ یہ ملازمہ کوئی بڑی ہی چالاک اور عیار عورت تھی۔ اس نے رانی کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ رانی تیار ہو گئی۔ میری حالت پر غور کریں صاحب، رانی نے ہمیں آشرم کی باتیں سناتے ہوئے کہا۔ ماں باپ کے گھر میں مجھے اچھوت بنا کر رکھا گیا اور یہ میرے دل سے ہی نکال دیا گیا کہ میں انسان ہوں اور جوان ہوں اور میری فطرت کے کچھ مطالبات ہیں اور میں ایک گھر آباد کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے جذبات کی آگ کو سرد کرنے کا خود ہی بندوبست کر لیا۔ بے شک میرے بھائی مجھے دھوکے میں آشرم پھینک گئے تھے۔ اگر یہاں پورے خلوص اور نیک نیتی سے مجھے پرماتما کے قدموں میں ڈال دیا جاتا تو میں اپنے آپ کو اور اس دنیا کو بھول جاتی، لیکن وہاں میری عصمت فروخت ہونے لگی اور مجھے طوائف بنا دیا گیا۔ میں اتنی بدھو نہیں تھی کہ اس عورت کی باتوں میں آ جاتی۔ میں نے اس کی باتیں سن کر خود یہ سوچا کہ میری قسمت میں پاپ ہی لکھ دیے گئے ہیں، تو میں ان دیواروں میں قید ہو کر یہ پاپ کیوں کروں؟ کیوں نہ میں باہر نکل کر یہی کام کروں اور کچھ کماؤں اور آزادی سے گھوموں پھروں۔ ایک رات اس عورت نے بڑی استادی سے مجھے آشرم سے نکالا۔ آشرم سے کچھ دور ایک تانگا کھڑا تھا، مجھے اس میں بٹھایا اور میں پورے اطمینان کے ساتھ یہاں پہنچ گئی۔ افسوس ہوتا ہے اور بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ میری جگہ ایک گھر میں تھی، لیکن اس گھر سے مجھے محروم کیا گیا اور میں کہاں آن پہنچی۔ لیکن میں نے دل کو تسلی دے لی کہ یہی میری قسمت ہے، تو اس سے پورا لطف اٹھاؤں۔ میں پورا لطف اٹھا رہی ہوں۔ یہاں صرف وہ گاہک آتے ہیں
جن کے پاس دولت ہوتی ہے، میں ان کے دلوں پر حکومت کرتی ہوں۔ یہ 2-3 آدمی جنہوں نے مجھے خریدا تھا مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ میں اکیلی باہر چلی جاتی ہوں تو انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ میں واپس آ جاؤں گی۔ میرے کپڑے دیکھیں، میرے زیورات دیکھیں، میں ہر طرح مطمئن ہوں۔ کیا جاوید نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ اس پیشے سے نکل آؤ اور وہ تمہارے ساتھ شادی کر لے گا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا تھا، رانی نے جواب دیا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس قدر ناپاک ہو چکی ہوں کہ تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میرے پاس آتے رہنا، تمہیں دیکھتی ہوں تو زندہ رہنے کی خواہش مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسے ہچکی سی آئی اور وہ پھر زارو قطار رونے لگی۔ 1-2 منٹ بعد وہ سنبھل گئی۔ میں اسے جاوید کے قتل پر لے آیا۔ میں آپ کو جاوید کی پرائیویٹ زندگی کا ایک پوشیدہ گوشہ دکھا دیتی ہوں، رانی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے قاتل کا سراغ مل جائے۔ جاوید اپنی کوئی بات مجھ سے چھپاتا نہیں تھا۔ جاوید کا یہ دوست لیاقت علی بڑا ہی گہرا اور کایا آدمی ہے۔ جاوید نے مجھے بتایا تھا کہ لیاقت علی جاپانیوں کا جاسوس ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جاسوسی کس طرح کرتا ہے اور اس کا یہ کام کیسا ہے۔ میں نے پوچھا بھی نہیں۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کون کیا کرتا ہے اور کیا ہے۔ دنیا اور دنیا کے بندوں سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں نے اس وقت دلچسپی پیدا کی جب ایک روز جاوید نے مجھے بتایا کہ وہ ٹھیکیدار کی ملازمت چھوڑ کر جاپانیوں کا باقاعدہ جاسوس بن گیا ہے اور لیاقت علی نے اسے اپنے گروہ میں شامل کر لیا ہے۔ میں نے جاوید سے صرف ایک بات کہی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑا جائے۔ اگر پکڑا گیا تو اسے بڑی لمبی قید کی سزا ملے گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انگریز اسے گولی ہی مار دیں۔ لیکن جاوید نے بتایا کہ اس کا کام ایسا ہے جس میں پکڑے جانے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے ٹھیکیدار کی نوکری سے 3-4 گنا زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں دیکھ رہی تھی کہ جاوید کچھ زیادہ ہی مذہبی ہوتا جا رہا تھا۔ میں تو اس کے پیار کو اور اس کی محبت کو دیکھتی تھی اور یہی میری روح کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ جاوید پوری وفا کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن جاوید نے مجھے بتایا کہ اس نے جاسوسی کا کام چھوڑ دیا ہے، لیکن لیاقت علی اسے چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بھی اسے کہا کہ یہ کام بڑا خطرناک ہے، بہتر ہے کہ اس گروہ سے الگ ہو جاؤ۔ وہ الگ ہو گیا تھا، لیکن مجھے بتاتا تھا کہ لیاقت علی اسے دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ اس کے گروہ سے نکلا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جاوید ذرا سا بھی ڈرا ہوا نہیں تھا۔ وہ اب اسلام اور جہاد کی باتیں کرنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ کہتا تھا کہ جاپان کی فوجیں برما تک پہنچ گئی ہیں اور اب ہندوستان پر حملہ کر کے انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیں گی اور پھر ہندوستان کو آزاد کر دیں گی۔ لیکن بعد میں اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہندوستان مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمان اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کریں گے تو یہ ملک پھر مسلمانوں کو مل جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ وجہ آپ کو میں بتا چکی ہوں۔ ہندو ہوتے ہوئے میرے دل میں ہندوؤں کی نفرت بھر گئی تھی اور مسلمانوں کی محبت میری روح میں اتر گئی تھی۔ یہ مقتول کی محبت اور خلوص کا اثر تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ ہر مسلمان کا کردار جاوید جیسا ہی ہوتا ہے۔ میں یہاں کہوں گی کہ میری ساری دلچسپیوں کا مرکز جاوید کی ذات تھی۔ ایک رات جاوید سے ملاقات ہوئی تو وہ کچھ پریشان تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس لیاقت علی کے اور اس کے گروہ کے کچھ راز ہیں اور اس نے ان سب کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان کے گروہ سے الگ تو ہو رہا ہے، لیکن انہیں ایسا دھوکہ نہیں دے گا کہ ان کے راز کسی کو بتا دے۔ لیاقت علی اس پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ جاوید سے کہتا تھا کہ وہ الگ ہوا تو زندہ نہیں رہے گا۔ کیا جاوید نے یہ بتایا تھا کہ وہ راز کیا ہیں؟ انسپکٹر کلارک نے پوچھا۔ نہیں صاحب، رانی نے جواب دیا، نہ اس نے بتایا نہ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ایسا خطرہ ہے تو چلو یہاں سے کہیں بھاگ چلتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے کہ ہم کہاں ہیں۔ اس ملاقات میں جاوید نے ایک اور بات بتائی۔ بات یہ تھی کہ لیاقت علی نے اسے کہا تھا کہ رانی کو بھی اپنے گروہ میں شامل کر لو تو پھر ہم بہت زیادہ دولت کما سکتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ جاسوسی میں خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیاقت علی نے مجھے کئی بار دیکھا تھا۔ جاوید نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ وہ رانی کو کسی قیمت پر اس لائن پر چلنے نہیں دے گا۔ اس کے اس جواب سے لیاقت علی اس کے ساتھ بہت بگڑا تھا اور لیاقت علی نے یہ کہا تھا کہ تم رانی کو گروہ میں لانے کے بجائے خود بھی گروہ سے نکل رہے ہو تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ رانی کی یہ بات سن کر مجھے وہ خط یاد آیا
جو لیاقت علی نے امبالہ سے مقتول کو دلی لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے انسپکٹر کلارک سے انگریزی میں کہا کہ ہمارا ملزم ہمیں مل گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے جاوید کو پریشان ہی دیکھا، رانی نے کہا، اور اس کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میرے بھائی مجھے آشرم میں پھینک آئے اور کچھ پتہ نہیں کہ پیچھے جاوید کا کیا بنا۔ ایک روز میں باہر نکلی تو اجمیری گیٹ کے باہر میں نے جاوید کو دیکھا۔ تانگا رکوا کر میں دوڑ کر اس کے پیچھے گئی اور اسے پکڑ لیا۔ میرے ساتھ یہی آدمی تھا جو ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جاوید کو میں نے تانگے میں بٹھا لیا اور اس آدمی کو بتایا کہ جاوید کون ہے اور میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ خیر ان باتوں کو جانے دیں۔ ہوا یہ کہ جاوید مجھے یہاں آ کر ملتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک تو وہ میری گمشدگی سے پریشان ہو گیا تھا اور امبالہ اسے اجاڑ اور بیابان لگنے لگا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ لیاقت علی کی دھمکیاں بڑھ گئی تھیں اور اس نے جاوید سے کہا تھا کہ ہاں یا نہ میں جواب دو اور پھر اس کا نتیجہ دیکھو۔ چند بار ملنے کے بعد جاوید کئی روز نہ آیا تو میں پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک مسجد میں امامت کرتا ہے لیکن صحیح جگہ نہیں بتائی تھی۔ آج آپ سے پتہ چلا ہے کہ وہ تو اس دنیا سے ہی منہ موڑ گیا۔ یہ غور کرنا آپ کا کام ہے کہ کہیں لیاقت علی نے ہی تو جاوید کو قتل نہ کروا دیا ہو۔ رانی کے ساتھ ہماری کتنی باتیں ہوئیں اور اس نے کتنی باتیں کی، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہم 1:30-2 بجے اس کے ہاں پہنچے تھے، اور جب وہاں سے اٹھے تھے تو اس وقت سورج غروب ہونے کو تھا۔ ہم نے اسی وقت ریلوے اسٹیشن جا کر اگلے روز کی ایک ایکسپریس گاڑی کی 2 سیکنڈ کلاس کی سیٹیں امبالہ کے لیے بک کروا لی۔ اگلی شام ہم امبالہ میں تھے۔ ریلوے اسٹیشن سے ہم سیدھے لیاقت علی کے گھر پہنچے اور اتفاق سے وہ ہمیں گھر ہی مل گیا۔ ہمارا استقبال اس نے بڑے اتفاق سے کیا اور پوچھا کہ جاوید کے قاتل کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ بڑا پکا سراغ مل گیا ہے اور اس کے ساتھ ذرا تبادلہ خیالات کرنا ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ وہ اندر جانا چاہتا تھا لیکن ہم نے اسے اندر نہ جانے دیا اور بازو سے پکڑ کر دوستانہ بے تکلفی کا مظاہرہ کیا اور اسے سڑک پر لا کر تانگے میں بٹھا لیا۔ ہم امبالہ کے CI ہیڈ کوارٹر میں جا رہے تھے۔ لیاقت علی کو بہلائے رکھنے کے لیے ہم اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں کرتے گئے۔ CIA ہیڈ کوارٹر میں جا کر ہم نے اپنی آمد کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ ایک ملزم سے تفتیش کرنی ہے۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ متعلقہ آفیسر کو اس کے گھر اطلاع دی گئی۔ اس انگریز DSP نے ضروری حکم جاری کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا جو ہمیں آفس میں ہی پہنچا دیا گیا۔ وہاں رات کو ڈیوٹی پر جو سٹاف تھا اس سے ہمیں پورا تعاون ملا۔ ہمیں ایک کمرہ دکھا دیا گیا جہاں ہم نے تفتیش کرنی تھی۔ ہم اس کمرے میں جا بیٹھے۔ لیاقت بھائی، میں نے کہا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، بہتر ہے اپنے اوپر سے پردہ اٹھا دو۔ ہمیں گمراہ نہیں کر سکو گے، ہم پوری شہادت لے کر آئے ہیں، تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو اقبالی بیان دے دو، جیسا کہ ہر ملزم کرتا ہے۔ لیاقت علی نے بھی حیرت سے ہمیں دیکھا اور ایسی ایکٹنگ کی کہ جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہیں یا وہ ہماری بات ہی نہیں سمجھ سکا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ہم اسے سوچنے کے لیے کوئی وقت نہیں دیں گے، وہ بولنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم جاوید کے قاتل ہو، انسپکٹر کلارک نے اپنا منہ اس کے قریب کر کے کہا۔ تم جاپان کے جاسوس ہو، بولو ہاں، بولو نہیں۔ وہ بہت ہی چالاک آدمی ہوگا، لیکن پولیس کے اڈے پر پہلی بار چڑھا تھا۔ میں جب مختلف تھانوں میں SHO رہا تھا تو میرا اصول تھا کہ ملزم سے تشدد کے بغیر اقبالی بیان لے لوں، اور میں لے بھی لیا کرتا تھا۔ میں تشدد اور ایذا رسانی کا قائل نہیں تھا اور ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہوں، لیکن CIA میں اس کے بغیر گزارا مشکل تھا۔ لیاقت علی الزام سے انکار کر رہا تھا۔ ہم ابھی اسے یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں اس کے خلاف شہادت کہاں سے ملی ہے۔ وہ غالباً یہی سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں اور ہمیں کس نے اس کے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ وہ ابھی تک انکار پر قائم تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ انسپکٹر کلارک اٹھ کر اس کی کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور کرسی کی پیٹھ پکڑ کر زور سے پیچھے اور نیچے کو دبائی تو کرسی کی پیٹھ فرش سے جا لگی۔ مجھے یہ طریقہ معلوم تھا۔ میں فوراً اٹھا اور فرش پر گری ہوئی کرسی تک پہنچا۔ لیاقت کی اب پوزیشن یہ تھی کہ اس کی پیٹھ کرسی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور کرسی کی پیٹھ فرش پر تھی۔ اس کے پاؤں فرش سے اٹھ گئے تھے۔ میں نے اس کے ٹخنوں سے ٹانگیں پکڑی اور نیچے کو دبائیں۔ انسپکٹر کلارک کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔
جو اس نے لیاقت کے منہ میں اس طرح دے دی کہ چھڑی اس کے کاندھوں سے متوازی تھی، یعنی اس کے ہونٹوں اور دانتوں میں درمیان سے چھڑی دے رکھی تھی اور دونوں سرے دائیں بائیں تھے۔ انسپکٹر کلارک نے چھڑی کے دونوں سروں پر اپنے پاؤں رکھے اور چھڑی کو دبا دیا۔ چھڑی لیاقت کے ہونٹوں کے کونوں کو دبانے لگی۔ ادھر میں نے اس کے پاؤں نیچے کو دبائے رکھے۔ بکرا ذبح ہوتے وقت کیا تڑپتا ہوگا؟ تڑپنا تو لیاقت علی کا دیکھنے والا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے ہونٹ کونوں سے پھٹ رہے ہیں، اور میں جس طرح اس کے ٹخنوں پر دباؤ ڈال رہا تھا اس کی اذیت الگ تھی۔ ہم نے پورے 5 منٹ اسے اس اذیت میں رکھا۔ یہ 5 منٹ اس کے لیے 5 گھنٹے تھے۔ وہ تڑپ رہا تھا، لیکن دانتوں میں دبائی ہوئی چھڑی اسے بولنے نہیں دیتی تھی۔ آخر چھڑی انسپکٹر کلارک نے نکال لی اور میں نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے۔ اس کی ٹانگیں اوپر کو ہو گئیں۔ انسپکٹر کلارک نے اس کی ٹانگیں اور پیچھے کی تو لیاقت کلا بازی کھا کر فرش پر جا پڑا۔ پھر انسپکٹر کلارک نے اسے بالوں سے پکڑا اور کھڑا کر لیا۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ انسپکٹر کلارک نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ لیاقت پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ اب میں نے اس کے بال مٹھی میں لیے اور جھٹکا دے کر سیدھا کیا، اور پھر زور سے دیوار کی طرف جھٹکا دے کر بال چھوڑ دیے تو وہ دیوار کے ساتھ لگا اور گر پڑا۔ یہ بسم اللہ ہے بچے، میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ جب تک بولو گے نہیں یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ مرتے ہو تو مر جاؤ، تمہاری لاش غائب کر دی جائے گی۔ آدمی کچھ سخت جان ثابت ہوا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اقبالی بیان دے دیا تو سزائے موت ملے گی۔ بہرحال رات بھر نہ سوئے، نہ اسے سونے دیا۔ ایذا رسانی کے 2-4 طریقے آزمائے۔ میرا ضمیر مطمئن تھا کہ ہم محض شک پر اس کا یہ حال نہیں کر رہے۔ ہمیں یقین تھا کہ جاوید کا قاتل یہ خود ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی تھا، یا اس نے اپنے گروہ کے 2 آدمیوں سے جاوید کو قتل کروایا تھا۔ دلی میں ہمارے پاس اس قاتل کی انگلیوں اور ہتھیلیوں کے نشان محفوظ تھے جو سب انسپکٹر رضا نے خون آلود چاقو سے لے لیے تھے۔ صبح طلوع ہوئی تو لیاقت علی کی برداشت جواب دے گئی اور اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ بات رانی کی ہی صحیح نکلی۔ جاوید اس کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا، لیکن گروہ سے نکل گیا اور اس کے ساتھ بڑے نازک راز بھی نکل گئے۔ راز نہ بھی ہوتے تو جاوید ان کے لیے صرف اس لیے خطرناک ہو سکتا تھا کہ لیاقت علی اور اس کے گروہ یعنی رنگ کے 3-4 آدمیوں سے واقف ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ جاوید مقتول دلی چلا گیا ہے تو کوئی بھروسہ نہیں کہ کسی بھی وقت کہیں پردہ فاش نہ کر دے۔ اسے قتل کرنے کے لیے 2 آدمی گئے۔ لیاقت علی نے دونوں کے ایڈریس بتا دیے۔ میں اور انسپکٹر کلارک CIA سے پولیس کے کچھ آدمی ساتھ لے کر ان دونوں پتوں پر چھاپا مارنے چلے گئے۔ دونوں کو گھروں میں ہی پکڑ لیا۔ پہلا جو آدمی پکڑا وہ جاوید کی ہی عمر کا تھا۔ اس کے گال پر ہلکی سی ایک لکیر تھی جو مدھم ہو گئی تھی۔ انسپکٹر کلارک نے یہ لکیر دیکھی تو وہ ہنس پڑا۔ یہ لکیر اس اسکول ماسٹر کے بیت کی ڈالی ہوئی تھی جو جاوید کے قتل کا عینی شاہد تھا۔ کوئی شک نہ رہا کہ یہ قاتل ہے۔ دوسرے گھر سے جو آدمی پکڑا وہ بھی جوان سال تھا۔ اس کی پیٹھ سے قمیض ہٹائی تو وہاں 2 لکیریں تھیں جو مدھم ہو گئی تھیں۔ یہ بھی اسکول ماسٹر کے بیت کی تھیں۔ ان دونوں کے گھروں کی اور لیاقت علی کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی۔ تینوں کے گھروں سے ایک ریوالور بلا لائسنس برآمد ہوا۔ ان دونوں آدمیوں نے بھی اقبالی بیان دے دیے۔ ان میں سے ایک کا چاقو مسجد میں رہ گیا تھا جو ہمارے قبضے میں تھا۔ دوسرے نے اپنا آلہ قتل یعنی چاقو برآمد کروا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے رنگ لیڈر کے حکم سے جاوید کو قتل کرنے گئے تھے۔ دلی کا ایڈریس جس پر جاوید رہتا تھا لیاقت علی نے انہیں دیا تھا۔ انہوں نے فجر کی اذان کا وقت واردات کے لیے موزوں سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس وقت مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہوتا اور امام اذان دینے جاتا ہے۔ انہیں ہم دلی لے گئے۔ اس کے بعد ہم نے جو کاروائیاں کیں وہ مقدمہ تیار کرنے اور چالان پیش کرنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان تینوں کی انگلیوں کے نشانات لے لیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کی انگلیوں کے نشان ماہرین کی رپورٹ کے مطابق چاقو سے لیے ہوئے نشان سے مل گئے تھے۔ ان دونوں کو سزائے موت اور لیاقت علی کو عمر قید دی گئی۔